الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده
اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کے لیے، جنہوں نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے اور وہ اکیلا ہی پوری کائنات کا رازق، خالق، مالک ہے، تمام مشکلات کو حل کرنے والا، تمام دکھوں کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو آسانیوں کے اندر تبدیل کرنے والا ہے۔ حمد و ثنا کے بعد عرب انگنت لا تعداد درود و سلام رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، آپ کی آل پر، آپ کی ازواج پر، آپ کے اصحاب پر اور آپ کی پوری امت پر۔ حضرات، اللہ رب العزت نے اہل کائنات کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو کائنات کے اندر مبعوث فرمایا۔ اور پھر ان 1,24,000 انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں 300 کے قریب انبیاء وہ ہیں جن کو رسول کہا جاتا ہے۔ انبیاء اور رسول کے اندر بنیادی فرق یہ ہے، نبی وہ ہوتا ہے جو اللہ رب العزت کے دیے ہوئے پیغام کو، اللہ رب العزت کی طرف سے دی گئی شریعت کو، احکامات کو لوگوں تک پہنچاتا ہے، جبکہ رسول اسے کہتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کے احکامات کو بھی لوگوں تک پہنچاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے مخالفین سے ٹکر بھی لیتا ہے، اپنے مخالفین کو دلائل کی دنیا میں مات بھی دیتا ہے، اس کا مقابلہ بھی کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کے احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے مخالفین کے خلاف خروج بھی کرتا ہے۔ اب یہاں پہ تھوڑی دیر رک کے ایک چھوٹا سا نقطہ آپ سمجھیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء اہل علم نبیوں کے وارث ہیں۔ یہاں پہ نبیوں کے وارث کہا گیا ہے، رسولوں کے وارث نہیں کہا گیا۔ چہ جائے کہ یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ اب بات سمجھنے والی یہ ہے، نقطہ سمجھنے والا یہ ہے، آج ہر بندہ جس کے پاس جو سمجھتا ہے کہ میرے پاس دین کا علم موجود ہے یا میں بہت بڑا عالم ہوں، وہ اپنے علم کی آڑ میں لوگوں کے اوپر کفر کا فتویٰ لگانے سے باز نہیں آتا۔ وہ چاہے کسی طبقے کے خلاف ہو، کسی فرقے کے خلاف ہو یا حکمرانوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو،
یعنی دوسروں کو اپنے علم کے بل بوتے پہ کافر کہنے سے یہ لوگ باز نہیں آتے، اور پھر یہیں پہ بس نہیں بلکہ ان کی نافرمانی، ان کے خلاف خروج کرنے کی بھی دعوت دیتے ہیں کہ ان کی حکومت کو نہ مانا جائے، ان کی باتوں کو نہ مانا جائے، یہ سرے سے مسلمان ہے ہی نہیں۔ بات سمجھنے والی یہ ہے کہ رحمت کائنات نے علماء کو نبیوں کا وارث کہا ہے، رسولوں کا وارث نہیں کہا، اور نبیوں کا کام صرف اللہ احکم الحاکمین کے فرامین کو لوگوں تک پہنچانا ہے، نہ کہ مخالفین سے ٹکر لینا۔ مخالفین سے ٹکر لینے کا جو فریضہ ہے وہ رسولوں کے پاس ہے۔ اور پھر ان 300 رسولوں میں 5 رسول وہ ہیں کہ جن کا رتبہ، جن کی عظمت، جن کا مقام بہت زیادہ ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی انہوں نے صحیح البخاری کا آغاز ہی اس آیت کے ساتھ کیا ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 5 انبیاء کا تذکرہ کیا، 5 رسولوں کا تذکرہ کیا۔ نبی نوح ہے، نبی ابراہیم، نبی موسیٰ، نبی عیسیٰ، اور رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان 5 رسولوں کی عظمت تمام رسولوں سے، تمام انبیاء سے سب سے زیادہ ہے۔ آج کی اس مجلس میں جس ہستی کا، جس شخصیت کا میں تذکرہ کرنے والا ہوں وہ ہیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ چونکہ آپ کا شمار بھی ان 5 رسولوں میں ہوتا ہے، اور بحثیت مسلمان، بحثیت امت محمدی، ہمارے لیے یہ بات بھی جاننا بڑی ضروری ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور سوانح میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو مشترک ہیں، ملتی جلتی ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات آپ سمجھ لیں، پوری کائنات کے لوگوں کو اللہ احکم الحاکمین نے حکم دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم یہ بات چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ محبت کرے، پھر تم نے کیا کرنا؟ تم نے رحمت کائنات کی تابعداری، اتباع کرنی ہے۔ یعنی پوری کائنات کے لوگوں کو حکم یہ ہو رہا ہے کہ وہ اللہ کے آخری پیغمبر کی اتباع کریں، تابعداری کریں۔ اور خود رحمت کائنات کو اللہ احکم الحاکمین کیا فرما رہے ہیں؟ اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے میرے حبیب پاک آپ نے نبی ابراہیم کی اتباع کرنی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور پھر اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ آپ کو گزشتہ جتنے بھی انبیاء تھے ان سب سے زیادہ جس ہستی کے ساتھ آپ کو محبت تھی، پیار تھا، لگاؤ تھا، وہ حضرت ابراہیم کی ذات تھی۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے پاک پیغمبر معراج پہ گئے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے
نبی موسیٰ کو دیکھا۔ نبی موسیٰ باروب شخصیت کے مالک تھے، ان کا رنگ گندمی تھا۔ آپ فرماتے ہیں پھر میری ملاقات نبی عیسیٰ سے ہوئی۔ نبی عیسیٰ بڑے خوبصورت تھے، سرخ و سفید ان کا رنگ تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر میری ملاقات نبی یوسف کے ساتھ ہوئی، اور اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا نبی یوسف اس طرح تھے کہ پوری کائنات کا حسن اس میں آدھا حسن اللہ کا الحاکمین نے ساری کائنات کو دیا اور آدھا حسن اللہ نے اکیلے نبی یوسف کو عطا کیا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ میری ملاقات نبی ابراہیم سے ہوئی، اور اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ نبی ابراہیم عادتاً اور صورتاً میرے سے مشابہ تھے، یعنی ان کی عادات، ان کی شکل و صورت مجھ سے بڑی ملتی تھی۔ یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ جو نبی ابراہیم کو دیکھے وہ مجھے دیکھ لے، اس لیے کہ میری عادات اور نبی ابراہیم کی عادات اور شکل و صورت بڑی ملتی جلتی ہیں۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نبی ابراہیم کی دعوت، رحمت کائنات کی دعوت کس طرح ان میں ملتی جلتی دعوتیں ہیں، اور ان کی امت، ان کی قوم کا اور اس امت کا آپس میں کون سی ایسی چیزیں جو ملتی جلتی ہیں۔ نبی ابراہیم تھے، انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی۔ دعوت کیا دی کہ بتوں کی عبادت چھوڑ دو، اللہ حکم الحاکمین کی عبادت کرو۔ ان کا باپ آزر تھا، گاڈ میکر تھا، بت بناتا تھا، بت بنا کے لوگوں کو فروخت کرتا تھا۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم کی عمر ابھی صرف 6 یا 7 سال کی تھی جب وہ اپنے باپ کو بت بناتے ہوئے دیکھتے تو یہ کہتے ابا جان آپ یہ کیا بنا رہے ہیں، جو سنتے نہیں ہیں، جو دیکھتے نہیں ہیں، جو بات نہیں کر سکتے، آپ ان کی عبادت کرتے ہیں۔ یعنی اتنی کم عمری کے اندر اللہ حکم الحاکمین نے سمجھ بوجھ عطا کر دی کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ قوم کو سمجھایا بتوں کی عبادت چھوڑ دو، لیکن قوم والے کہنے لگے کہ وجدنا آباءنا لہا عابدین، وہ تو کل کا بچہ ہو کے ہمیں آ کے ان سے روک رہا ہے، جبکہ ہم نے دیکھا ہے ہمارے باپ دادا، ہمارے بڑے، ہمارے آباء و اجداد ان کی عبادت کرتے رہے ہیں۔ بے عین ہی اسی طرح جس طرح آج بھی لوگ یہ بات کرتے ہیں، اگر ان کو کہا جائے کہ یار ان کو چھوڑ دو، یہ قبروں پہ سجدہ کرنا چھوڑ دو، یہ منکے پہننا چھوڑ دو، تو آگے سے کہتے ہیں یار ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے وہ اس طرح کرتے رہے ہیں۔ اگر ان کو کہا جائے یار یہ یتیموں کا مال کھانا یہ کہاں پہ لکھا ہے، یہ کل، یہ تیجا، یہ ساتواں، یہ 40واں، یہ کہاں پہ لکھا ہے، کس نبی کی ہے، کس نبی کا یہ طریقہ ہے؟ تو کہتے ہیں جی ہمارے آباء و اجداد نے یہ کام کیا، ہم کیوں نہ کریں؟ اور یار یہ بات سمجھ لیں کہ ہمارے آباء و اجداد انبیاء ہیں، ہمارے آباء و اجداد اصحاب رسول ہیں کہ جن کے پاس کتاب و حکمت کا علم، جن کے پاس وحی کا علم تھا، ہم ان کو اپنے آباء و اجداد سمجھ کے ان کی پیروی نہیں کر سکتے کہ جن کے پاس کتاب و حکمت کا علم ہی نہیں تھا۔ جن کے پاس کتاب و حکمت کا علم تھا، وحی کا علم تھا، وہ نبی کے صحابہ ہیں، انبیاء علیہ السلام ہیں۔ اور پھر ایک بات اور، نبی ابراہیم علیہ السلام انہوں نے عقیدہ بھی سمجھایا، اور اللہ کی قسم ہے
حضرت ابراہیم کی سیرت کے کم و بیش 76 پہلو ایسے ہیں، 76 پہلو ایسے ہیں کہ جن کے اوپر ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ بحیثیت باپ کس طرح کے تھے، بحیثیت بیٹا کس طرح کے تھے، بحیثیت شوہر کس طرح کے تھے، بحیثیت رعایا کس طرح کے تھے، انہوں نے قوم کو کس طرح دعوت دی، اور ان کو اولاد کی ضرورت پڑی 80 سال تک اللہ کا ملاقمین نے اولاد نہیں دی، لیکن انہوں نے نہ ستارے کی پرستش کی ہے، نہ چاند کی پرستش کی ہے، نہ سورج کی پرستش کی ہے، حالانکہ قوم والے کہتے تھے فلما رأى اللیل، رات ہوئی آسمان پہ ستارہ چمک رہا، تو قوم والے کہنے لگے ہمارا رب یہ ہے، ہمارا خدا الہ یہ ہے، معبود یہ ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر گزری، چاند نکل آیا، وہ ستارہ مدھم پڑ گیا۔ نبی ابراہیم کہنے لگے اور یہ تو غائب ہو گیا، جو غائب ہو جائے، جو اپنا وجود کھو دے، وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ تو قوم والے کہنے لگے کہ یہ چاند نکل آیا ہے، اس کی روشنی ستارے سے بھی زیادہ ہے، اب ہمارا معبود یہ ہے۔ وہ ٹھیک ہے۔ جب دن چڑھا، چاند بھی غائب ہو گیا، پھر کہنے لگے کہ اب ہمارا الہ سورج ہے، کیونکہ اس کی روشنی چاند سے بھی زیادہ ہے۔ تو جب شام ہوئی تو سورج بھی غائب ہو گیا، تو نبی ابراہیم کہنے لگے کہ یہ بھی غائب ہو گیا، اب یہ تو الہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا پھر الہ کون ہے؟ نبی کہنے لگے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، اور میرا الہ وہ ہے جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے، جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، میرا خالق وہ ہے۔ پھر جناب جان کے دشمن بن گئے، پھر سازشیں کرنے لگ گئے، پھر کہنے لگے جی وجدنا آباءنا لہا عابدین۔ اچھا ایک بات اور سمجھیں، آج کے اس دور کے اندر لوگ پتہ کیا مغالطہ دیتے ہیں، اور یار یہ جو آیتیں ہمیں پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں نا، یہ بتوں کے بارے میں نازل ہوئی تھیں، یہ بزرگوں کے بارے میں نازل نہیں ہوئی تھیں۔ ایک بات سمجھیں، مشرکین کبھی بھی بتوں کو اس لیے نہیں پوچھتے تھے کہ یہ بت لکڑی کا بنا ہوا ہے، یا یہ بت پتھر کا بنا ہوا ہے، یا یہ بت مٹی کا بنا ہوا ہے، یا اس کے اوپر یاقوت، سونا، چاندی بہت زیادہ لگا ہوا ہے، خوبصورت لگ رہا ہے، اس لیے اس کی عبادت کی جائے۔ ایسے وہ اس کی عبادت نہیں کرتے تھے، وہ ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے تھے کہ انہوں نے ان بتوں کو اپنے بزرگوں کے نام سے منسوب کیا ہوا تھا۔ اور یہ میری بات نہیں، قرآن کہتا ہے وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ اور یہ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ ان کے بڑے بزرگ تھے، ان کے بڑے تھے۔ جب فوت ہو گئے، شیطان نے بہکایا قوم کو، لوگوں کو، اور وہ تمہارے بڑے ہیں، ان کی مورتیاں بناؤ، ان کی عبادت کرو۔ انہوں نے اپنے بتوں کو اپنے بزرگوں کے ساتھ منسوب کیا ہوا تھا، اور وہ ان بتوں کے آگے اپنی جبین کو جھکا کے سمجھتے تھے کہ ہم اپنے بزرگوں سے مانگ رہے ہیں۔ اس لیے آج قبر کے آگے جھکنے والا جو لوگوں کو یہ مغالطہ دیتا ہے کہ یہ قرآن کی آیتیں ہمارے لیے نہیں بلکہ بتوں کے لیے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ وہ بھی اس لیے بتوں کی عبادت کرتے تھے کہ انہوں نے ان بتوں کو اپنے بڑوں کے نام سے منسوب کیا ہوا تھا۔ اور آج اگر کوئی کسی قبر کو، کسی ڈھیری کو، کسی مزار کو اپنے بڑے کے ساتھ منسوب کر کے اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ بندہ بھی شرک کے اعلیٰ ترین درجے پہ فائز ہے۔
اور پھر نبی ابراہیم نے عقیدہ دیا، اور عقیدہ کیا ہے؟ اللہ حکم الحاکمین نے قرآن میں فرمایا والذی یطعمنی ویسقی، اور جب مجھے بھوک لگتی ہے نا تو مجھے کھانا بھی وہی دیتا ہے، مجھے پینے کے لیے پانی بھی وہی دیتا ہے، اور اس کے سوا مجھے کھانا دینے والا بھی کوئی نہیں، پانی دینے والا بھی کوئی نہیں۔ اور آج بڑے پڑھے لکھے لوگ، جدی پشتی اہل حدیث اہل سنت توحید کو ماننے والے، وہ بھی ایک مغالطے کا شکار ہو گئے ہیں، اور اکثر انہیں بھی یہ کہتے سنا گیا یار بندش ہو گئی ہے، شیطان نے بہکاوے میں ڈالا ہے، یار بندش ہو گئی ہے، بندش ہو گئی ہے۔ یاد رکھیں یہ عقیدہ رکھنا یہ بھی بت کو پوجنے کے برابر شرک ہے، بندش ہو گئی۔ رحمت کائنات نے اپنے صحابی کو یہ دعا سکھائی تھی، اے میرے صحابی نماز کے بعد پڑھا کر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اور جس چیز کو مالک کائنات دینے پہ آ جائے، ساری کائنات مل جائے، اس کو چھین نہیں سکتی، اور جس کو وہ روکنے پہ آ جائے ساری کائنات مل جائے اس کو دے نہیں سکتی۔ اور اللہ حکم الحاکمین کے پاک پیغمبر نے اپنے صحابی کو نصیحت کی تھی، عبداللہ احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کی حفاظت کر وہ تیری حفاظت کرے گا، تجدہ تجاہک، تجھے جب بھی اس کی ضرورت پڑے گی تو اس کو اپنے سامنے پائے گا۔ کیا مطلب یہ کہ جب انسان یہ عقیدہ بنا لے کہ اگر میرے اوپر مشکل آئی ہے تو اس مشکل کو اللہ دور کرے گا، اللہ کے سوا کوئی اور اس کو دور نہیں کر سکتا، وہی عقیدہ جو نبی ابراہیم کا عقیدہ تھا کہ جب اب قوم والوں نے دیکھا کہ یہ باز نہیں آ رہا، بڑے حربے آزما لیے لیکن باز نہیں آ رہا، نمرود کے سامنے پیش ہوئے تو نمرود کہنے لگا کہ میں اپنے رعایا کے دکھ درد میں ان کا ساتھ دیتا ہوں، ان کی ضروریات کا خیال رکھتا ہوں، میں رب ہوں، مجھے الہ مانو۔ تو نبی ابراہیم نے کہا کہ میں تجھے الہ نہیں مان سکتا۔ کہا پھر رب کون ہے؟ تو نبی کہنے لگے میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا مارتا بھی ہے۔ اس نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے؟ اس نے ایک وہ شخص جو بے گناہ تھا اس کو پکڑ کے قتل کر دیا، اور جس کو قید ہوئی تھی سزائے موت ہو گئی تھی اس کو رہا کر دیا، چھوڑ دیا۔ تو کہنے لگا دیکھو جو بے گناہ تھا جس کا کوئی قصور نہیں تھا اس کو میں نے مار دیا، میں مارتا بھی ہوں، اور جو مرنے والا تھا اس کو میں نے زندہ کر دیا، چھوڑ دیا۔ تو نبی ابراہیم نے پھر آگے بڑھ کے ایک اور دلیل پیش کی، کہا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو بھی الہ ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ فبہت الذی کفر، اب یہاں پہ کافر محبوط ہو گیا، حواس باختہ ہو گیا، اور پھر ہوتا وہی ہے جو آج کل بھی ہو رہا ہے، جب دلیل نہیں نہ ملتی اور یار اس کو پکڑ لو، اس کا کام تمام کر دو، اگر اپنے خداؤں کی حفاظت کرنا چاہتے ہو۔ بیان ہی اسی طرح کہ جب قوم والے میلے پہ گئے تو نبی ابراہیم نے بتوں کا حشر نشر کر دیا، کسی کی ٹانگ توڑ دی، کسی کا بازو توڑ دیا، کسی کا ہاتھ توڑ دیا، حشر نشر کر دیا، اور ایک جو بڑا بت تھا اس کی گردن پہ وہ کڑا رکھ دیا۔ قوم والے میلے سے واپس آئے تو دیکھ کے حیران پریشان، یہ ہمارے الہوں کا حال کس نے کیا ہے، معبودوں کا حال ہی کس نے کیا ہے؟ تو کہنے والوں نے کہا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ایک ابراہیم لڑکا ہے اس کو ہم نے یہ سنا تھا وہ یہ باتیں کرتا تھا۔
بلایا گیا، ہاں بھائی ابراہیم تو نے یہ کام کیا ہے؟ تو نبی ابراہیم کہنے لگے اس سے پوچھو، ہتھیار اس بڑے کے پاس ہے، اس سے پوچھو۔ اچھا اب یہاں پہ کئی لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں یار انہوں نے جھوٹ بولا ہے، بتوں کا حال خود برا، بتوں کا حشر، بتوں کو برباد خود کیا، توڑا خود، الزام لگا دیا بڑے بت پہ۔ کچھ لوگ ایویں ڈھنگ سا اعتراض کرتے ہیں۔ یہاں پہ یہ بات سمجھ لیں کہ نبی ابراہیم کو رئیس المناظرین بھی کہا جاتا ہے، اور یہ مناظرے کا ایک انداز ہوتا ہے، مخالف کو اس کی دلیل سے جواب دینا، مخالف کو اسی کی بات سے پکڑنا، مخالف کو اسی کی بات سے جواب دینا، یہ بھی ایک مناظرے کا فن ہوتا ہے۔ جیسے میں آپ کو مثال سے ایک بات سمجھاتا ہوں، ہندوستان پاکستان جب ابھی علیحدہ نہیں ہوا تھا، اس وقت بر صغیر میں عیسائیوں کا مناظرہ ہو گیا مسلمانوں کے ساتھ۔ اور مناظرہ کیا تھا؟ عیسائی کہنے لگے جی عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اور شرط یہ رکھی کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ تعالیٰ یہ مناظرے میں نہیں آنے چاہیے، یہ بس مناظرے میں نہ آئیں، باقی جو مرضی بندہ آ کے ہم سے مناظرہ کر دیں۔ اب مسلمان پریشان تھے کہ یار کریں تو کریں کیا؟ چنانچہ مولانا کے پاس آئے تو مولانا کہنے لگے یار آپ پریشان نہ ہو، میں پہنچوں گا انشاءاللہ۔ مناظرے کا وقت آ گیا، ٹائم آ گیا، اب سیکیورٹی لگی ہوئی ہے کہ ثناء اللہ کو اندر نہیں آنے دینا۔ مولانا ثناء اللہ نے اپنا گیٹ اپ چینج کیا، حلیہ تبدیل کیا، سر پہ پگڑی باندھی اور ایک دیہاتی کا روپ دھاڑا، ہاتھ میں بڑا سا ڈنڈا پکڑا اور خرامہ خرامہ چلتے ہوئے مناظرہ گاہ میں آ گئے۔ سیکیورٹی والوں نے پوچھا بابا کدھر جا رہے ہو؟ تو کہنے لگے یار یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، بڑا رش لگا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کوئی دیہاتی آدمی ہوگا، انہوں نے نہ پہچانا۔ خیر مولانا اندر چلے گئے۔ اب مناظرہ جوبن پہ ہے، عیسائی پادری دلائل پہ دلائل دیے جا رہا ہے۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری سر پہ پگڑی بندھی ہوئی ہے، دیہاتی کا روپ دھاڑا ہوا ہے، پیچھے سے ہو کے گئے اور جا کے اسٹیج پہ چڑھ گئے۔ اسٹیج پہ چڑھ کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، بڑے زور سے 2-3 دفعہ اسٹیج پہ مارا، لوگوں کی توجہ ان کی طرف ہو گئی۔ وہ پادری پوچھا بابا جی آپ کون ہیں، کدھر سے آئے ہیں، کون ہیں آپ؟ تو کہنے لگے میں عیسیٰ کا دادا ہوں۔ اب سارے پریشان، کہنے لگے میں عیسیٰ کا دادا ہوں۔ تو اس نے کہا عیسیٰ کا تو دادا ہے ہی نہیں تھا۔ تو مولانا کہنے لگے اگر ان کا دادا نہیں تو پھر باپ کہاں سے آ گیا؟ چنانچہ وہ مناظرہ عیسائی ہار گئے۔ مثال دینے کا مطلب یہ ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مخالفین کو اسی کی زبان میں جواب دینا پڑتا ہے۔ تو نبی ابراہیم کہنے لگے کہ اس بڑے سے پوچھو، اسی کا کام ہوگا کیونکہ ہتھیار اس کے پاس ہے۔ اب ان کی نگاہیں جھک گئی ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ابراہیم تو جانتا ہے یہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، یہ تو بول بھی نہیں سکتے، اور یہ تو بات بھی نہیں کر سکتے، ہماری بات کا جواب کیسے دیں گے؟ پھر آگے قرآن نے لفظ بولا اف لکم اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تف ہے تمہاری سوچ میں، افسوس ہے تمہارے اوپر، وہ ان کی عبادت کرتے ہو جو سن بھی نہیں سکتے، جو دیکھ بھی نہیں سکتے، جو بول بھی نہیں سکتے، اور جو اپنے اوپر بیٹھی مکھی بھی نہیں اڑا سکتے، ان کی عبادت کرتے ہو۔ جب کوئی بات نہ بنی پھر آخر میں یہی کہتے ہیں حرقوہ وانصروا آلہتکم، میں کہتا ہوں یہ بات کہنے سے پہلے ڈوب کے مر جانا چاہیے تھا۔ حرقوہ، اس کو پکڑ لیا جائے، وانصروا آلہتکم، اور اس کو ٹھکانے لگا لو اگر اپنے معبودوں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو۔ اب یہ بات کرنے والی ہے ایسے ہی، اگر اپنے معبودوں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو پھر اس کو ٹھکانے لگاؤ، یعنی معبود اور مدد بھی کروانا چاہتے ہیں معبودوں کی۔ آج یہی حال آج کے مشرکین کا ہے،
اگر کوئی توحید کی بات کرے، اور میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ اس دنیا کے اندر چاند پہ جانا بھی بڑا آسان ہے، چاند پہ لوگ پہنچے ہیں اور مریخ پہ بھی لوگ پہنچے ہیں، لیکن ایک مسلمان کو اسلام کی دعوت دینا بڑا مشکل کام ہے۔ میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں، کافر کی بات نہیں کر رہا۔ ایک مسلمان کو اسلام کی دعوت دینا بڑا مشکل کام ہے۔ آپ کسی کو کیا کہ دیکھ لیں تو یار جو بندہ قبر میں چلا گیا ہے، جس کو خود اپنے ہاتھوں سے غسل دیا ہے، اپنے ہاتھوں سے جس کو کفن پہنایا ہے، جس کو قبر میں اتارا ہے، جس کے اوپر مٹی ڈالی ہے، اب وہ سننے لگ گیا ہے، اب وہ جناب فریادیں پوری کرنے لگ گیا ہے، تو پھر کہیں یہ تو گستاخ ہیں، یہ تو بے ادبی کرتے ہیں، یہ تو پھر فتوے۔ یعنی سب سے مشکل کام مسلمان کو اسلام کی دعوت دینا ہے۔ تو کہنے لگے وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، اگر اپنے معبودوں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو پھر اس کو ٹھکانے لگانا پڑے گا۔ چنانچہ منجنیق منگوائی، پہلے تو انہوں نے آگ جلائی۔ اب مشرک کی جو نا مت اللہ تعالیٰ مار دیتا ہوتا ہے، آگ جلائی، اور اتنی بڑی آگ، مورخین نے لکھا ہے کہ اس سے پہلے کبھی بھی کسی نے اتنی بڑی آگ نہیں جلائی تھی، اتنی بڑی آگ، شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں۔ جب آگ جل گئی تو پھر اب سوچنے لگ گئے کہ اس کو اب اندر کیسے پھینکیں، قریب کون جائے، قریب جو جائے گا جل کے راکھ ہو جائے گا، اس کو کیسے پھینکیں۔ پھر مشورہ ہوا جی منجنیق تیار کی جائے۔ چنانچہ منجنیق تیار کی گئی، اور پھر منجنیق کے ذریعے نبی ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا۔ اور پھر وہی بات، وہ عقیدہ، وہ نظریہ جو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے خطبے کا خلاصہ ہے۔ پچھلی بار بھی وہی بات بیان ہوئی، آج کے خطبے کا خلاصہ جب آگ میں پھینکا گیا تو آگ کی خاصیت یہ ہے کہ آگ جلا دیتی ہے۔ کبھی کسی نے دیکھا ہے کہ کسی نے اپنا ہاتھ آگ پہ رکھا ہو کو 5 منٹ 10 منٹ تو اس کا ہاتھ نہ جلا ہو؟ کبھی ایسے نہیں ہوتا۔ آگ کی فطرت ہے، وہ جلا دیتی ہے۔ نبی ابراہیم کو آگ میں ڈالا، لیکن عقیدہ یہ ہے اور جس کے لیے میں سب کچھ کر رہا ہوں وہ انشاءاللہ مجھے ضائع نہیں ہونے دے گا۔ نظریہ یہ تھا، جس کے لیے میں سارا کچھ کر رہا ہوں وہ میری مشکلات کو آسانی کے اندر تبدیل ضرور کرے گا۔ اور نبی ابھی یہ بات سوچ رہے ہیں، اللہ نے آسمان سے وحی اتاری، کہا قُلْنَا یا نارُ کُونِی بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم۔ آگ، یہ بات درست ہے کہ تیری فطرت میں ہے کہ تو جلا دیتی ہے، لیکن آج تیرے اندر میرا مہمان آ رہا ہے، اس کو جلانا نہیں ہے، اس کے لیے ٹھنڈی ہو جا۔ مفسرین نے لکھا ہے بردن، ٹھنڈی ہو جا، وسلامن، وسلامن سے مراد یہ ہے اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو جانا کہیں میرے خلیل کو سردی نہ لگ جائے۔ قُلْنَا یا نارُ کُونِی بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم۔ آؤ یہ عقیدہ اپناؤ، یہ نظریہ اپناؤ۔ اللہ کی قسم ہے اگر اللہ والے بن جاؤ گے نا، در در کی ٹھوکریں کھانے کی بجائے، وہ اگر مشکل آ گئی ہے تو پھر اس طرح کے نعرے نہ لگاؤ، لا یارویں والدہ نہ تو ڈوبی ہوئی تر جائے گی۔ پھر یہ بات کبھی نہ کرو۔ اللہ کی قسم ہے دلداری نہیں کر رہا، قرآن کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں، اپنے پاس سے بات نہیں کر رہا، قرآن کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں کہ یہ تو وہ ہیں جو اپنے اوپر سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتے، مکھی۔ اور یہ قبروں کے اوپر، ڈھیریوں کے اوپر مکھیاں بیٹھتی ہیں، کیا کبھی کسی نے اپنی قبر سے نکل کے مکھی کو اڑایا ہے؟ وہ تو بات بھی نہیں سنتے، منو مٹی تلے دفن ہو گئے، کیسے فریادیں پوری کریں گے؟ پھر یہ عقیدے نہ بناؤ کہ بابا شاہ بہاول آگت بیڑا تک، پھر اس طرح کی باتیں نہ کریں کہ بری 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 امام بری، میری کھوٹی قسمت کر دے کھری، پھر اس طرح کی باتیں نہ کرو۔
کہ بابا شاہ جمال تے پتر دیوے رتے سوئے لال، پھر اس طرح کی باتیں نہ کرو. پھر یہ عقیدہ بنا لو یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. اگر اولاد نہیں ہے یہ عقیدہ بناؤ ربا اولاد دینا تیرے اختیار میں ہے، اولاد دینا تیرے بس میں ہے. جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے دونوں دے، اور جس کو چاہے بیوی بھی ٹھیک ہے خامد بھی ٹھیک ہے، ساری عمر گزر کے اولاد مانگتے لیکن اولاد نہیں دی. انہو علیم قدیر، تو جانتا کس کو کیا دینا، کیوں؟ اس لیے تو ہر چیز پہ قادر ہے. پھر یہ عقیدہ بناؤ. اور نبی ابراہیم 80 سال ہو گئے اولاد ہی نہیں ہوئی، کسی اور سے مانگا ہے؟ نہیں. کیا کہا؟ رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین. ربا اولاد دینے والا تو ہے، مجھے بھی نیک صالح اولاد عطا کر دے. جب یہ عقیدہ ہوگا اللہ کی قسم ہے اللہ پھر کسی کے آگے رسوا نہیں ہونے دے گا. اور پھر آخری بات کر کے اپنی بات سمیٹتا ہوں. ہمارے یہ بات سمجھنے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے. ہمارے گجرانوالا خیال مدینہ مولانا عمر صدیق صاحب وہ اپنی بات بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میری خالہ زاد ایک بھائی تھا، خالہ کا بیٹا تھا، وہ نا نشے پہ لگ گیا، حادثاتی طور پہ نشے پہ لگ گیا. کہتے ہیں میں نے ایک دن خالہ کے گھر گیا تو خالہ رو رہی تھی. ان کا یہ میرا ایک ہی بیٹا ہے تو نشے پہ لگ گیا ہے، تو اس کو نا اپنے ساتھ لے جاؤ. مولانا کہتے ہیں میں نا اس کو ساتھ اپنے مدرسے میں لے آیا، اپنے جامعہ میں. ایک دن گزرا، کہتے ہیں وہاں پہ تو بڑے اس نے دعوے کیے میں نماز بھی پڑھوں گا، میں جناب قرآن کی تعلیم بھی حاصل کروں گا اور نشہ چھوڑ دوں گا. مولانا کہتے ہیں ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے نا، تو جو نا نشے کی عادت وہ تنگ کرنے لگ گئی. تو کہنے لگا جی میں نے چھت سے چھلانگ لگا دینی ہے، میں نے مر جانا ہے، مجھے نشہ لا کے دو. مولانا کہتے ہیں یار میں نشہ کہاں پہ ڈھونڈتا پھروں، یہ نہیں ہو سکتا. تو پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے لاگے کوئی دربار نہیں ہے، انہیں دربار سے چھاڑو، دربار سے چھاڑو، میں جانا تو میرا کام جانا. اور یار اتنی بات سمجھنے کے لیے کافی ہے. اور کبھی آپ نے سنا کہ کسی مسجد کے اندر چرس بکتی ہو، افیون بکتی ہو، برائی کا کام ہوتا ہو؟ کیا وجہ ہے؟ مساجد کے اندر اتنی رونق نہیں ہوتی. 5 وقت مؤذن ندا لگاتا حی علی الصلاۃ، وہ کامیابی کی طرف آ جاؤ، کامیابی ادھر ہی ہے، فلاح ادھر ہی ہے. کوئی آتا ہے؟ مساجد کے اندر رونقیں نہیں ہوتی. اور آپ درباروں پہ جا کے دیکھ لیں، رش لگا ہوتا ہے وہاں پہ، لوگ اپنا مال بھی لٹا رہے ہیں، اپنا ایمان بھی لٹا رہے ہیں، پیسہ بھی لٹا رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ اسی لیے ذلیل ہیں. اور مشرکین نے بھی 360 بت رکھے ہوئے تھے کعبہ میں. کیوں؟ اس لیے کہ چاند کی تاریخ کے مطابق سال کے 360 دن ہوتے ہیں، ہر دن علیحدہ علیحدہ بت رکھا ہوا تھا. آج یہی حال ہے. بیٹے وہ لاہور والا بابا دیتا ہے اور قسمتیں کھوٹی اسلام آباد والا بابا ہری کرتا ہے. بیڑے جو ہے نا وہ پیر صاحب پال لے کے جاتے ہیں. یعنی اختیارات اکیلے رب کے اس کو آگے تقسیم کر دیے ہوئے. اسی لیے در در پہ ہم ذلیل ہیں، خوار ہیں، رسوا ہیں. اگر رسوائی سے بچنا چاہتے ہو پھر آ جاؤ. اکیلا در الہ کا در ہے، خالق کا در ہے، مالک کا در ہے، اور اس کے بن جاؤ. اللہ کی قسم ہے وہ تمہیں پھر در در پہ کبھی رولنے نہیں دے گا. اور جو اس کا بن جاتا ہے وہ پھر کسی اور کا رہتا ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پھر وہ مالک اس بندے کو کسی اور کا ہونے دیتا ہی نہیں ہے. اللہ کا الحاکمین سے دعا ہے ہمیں صحیح معنوں میں سیرت ابراہیم کو سن کے سمجھ کے اس کے مطابق زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.